بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کرنے کے بعد فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا اور بڑے نرم انداز میں انہیں نصیحت کرنے کی تعلیم دی، اس لیے کہ نرم انداز میں تبلیغ کرنے سے سخت دل انسان بھی نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے۔ فرعون چونکہ اللہ تعالیٰ کا منکر اور اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے اس نے دعوت حق قبول کرنے کی بجائے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیا۔ فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پھر دنیا میں رہنے کے لیے ان کی رہنمائی کی۔ اور فرعون نے کہا، اچھا، گزشتہ مشرک قوموں کا انجام کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں موجود ہے۔ میرا رب نہ تو غلطی چلنے کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے چلنے کے راستے بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو اس فرعون نے آپ علیہ السلام کی اس دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں، رب تو وہ ہے جس نے آسمان، زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ فرعون نے پوچھا، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام جواب دیا، وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کا رب ہے، اگر تمہیں یقین آ جائے۔ اس فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم اس کی بات سن کر نہیں رہے؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا رب ہے۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دلائل کے ساتھ رب العالمین کی پہچان کروا دی تو اس کے شبہات ازالہ کر دیا تو اس کے پاس ضد اور دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کی، ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ثابت قدم رہے اور اس کی دھمکیوں کو پرواہ نہ کی۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول اور مدلل گفتگو سے لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت توحید کو پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات لے کر آئے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام اللہ عز و جل کے عطا کردہ معجزات کے سامنے پیش کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان لانے کی بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے، تم ہی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگر کو بلا کر ان سے مقابلہ کروا کر انہیں شکست دی جائے، یہ دیکھ کر لوگ خود ہی ان کی بات کو نظر انداز کر کے ہماری حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے ان کے مشورے کے مطابق اپنے کارندوں کو ہر شہر سے ماہر جادوگر لانے کے لیے بھیج دیا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، میرے خیال میں تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، معجزات دیکھنے کے بعد یہ تجھے معلوم ہو ہی چکا ہے کہ یہ معجزات آسمان اور زمین کے پروردگار سمجھانے کے لیے نازل فرمائے ہیں، اور اے فرعون، بے شک میں تو سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں کے جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیت، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار خوشی منانے کا دن ہوتا ہے، اسی دن ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ دیا، آخرکار فتح حق کی ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہارے وعدہ کا وقت عید کا دن ہے اور لوگوں کو دن چڑھتے ہی جمع ہو جانا چاہیے۔ پس فرعون لوٹ گیا اور اپنے تمام ہتھ کنڈے جمع کیے، پھر مقابلے میں آ گیا۔ چنانچہ ایک معین دن مقررہ وقت پر تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا اور عام لوگوں کو کہا گیا، کیا تم بھی اس اجتماع میں حاضر ہوگے تاکہ اگر فرعون جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں؟ پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا، جی ہاں، بلکہ اس صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جادوگروں سے کہا، جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس نے اسی وقت ان کے جھوٹے کرتب کو نکلنا شروع کر دیا۔ جب فرعون اس کے ملک کے اہم عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واضح نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیت اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ
السلام واضح نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے آئے تو وہ صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا پہلے آپ اپنا کام دکھائیں یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون جاؤ جلال کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینکتے وقت لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر یہ ہیبت طاری کر دی کہ وہ بڑا جادو لے کر آئے ہیں۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لوگوں کو سام لگنے لگی۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ گھبرائے، لیکن اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی کامیابی کی امید دلاتے ہوئے خوف نہ کھانے کی تلقین کی۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت نظر آنے لگی۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت فوراً آپ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہذا جب آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نکلنے لگا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور جادوگر بھی اس صورت حال کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور وہ یہ سمجھے گئے کہ یہ جادو یا وہم خیال نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ حقیقت کو سمجھتے ہی تمام جادوگر اور فرعون کی قوم کے بہت سارے لوگ بغیر کسی خوف کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ میں گر گئے اور سب کے سامنے حضرت موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ سے مغلوب ہو کر مسلمان ہو چکے ہیں اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے عوام کی نظروں میں قدر و منزلت بڑھ گئی ہے تو وہ گھبرا گیا۔ اس نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی میری جو آخری چال تھی وہ بھی ناکام ہو گئی ہے، لہٰذا اس نے مکر و فریب کا سہارا لیتے ہوئے جادوگروں کو دھمکی دی کہ تم نے میری رعایا ہونے کے باوجود میری اجازت کے بغیر موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا استاد ہے اور تم سب مل کر یہ سازش تیار کی ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کر خود آرام سے رہو۔ میں تمہیں ایسی عبرتناک سزا دوں گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی غداری کرنے کی جرت ہی نہ ہو۔ پہلے تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ فرعون نے جب جادوگروں کو سخت ترین سزا کی دھمکی دی تو انہوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ چکے تھے اور جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس بیٹھ جائے کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو ایمان سے نہیں ہٹا سکتی۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون سے انعام و کرام اور عزت کے طلبگار تھے، ایمان لانے کے بعد ایسے بے خوف ہوئے کہ سخت ترین دھمکی بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اس انتقامی کارروائی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے صبر و استقامت کی دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے ان میں صبر و استقامت پیدا کر دیا۔ فرعون اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی قوت کا مظاہرہ دیکھ کر مرغوب ہو گئی اور فرعون نے جادوگروں اور دیگر ایمان والوں پر اپنے شدید غصہ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکا۔ فرعون کے درباریوں کو اس پر شدید صدمہ پہنچایا۔ انہوں نے فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے خلاف خوب بھڑکایا۔ فرعون نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کا دوبارہ حکم جاری کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بڑی پریشانی کا شکار ہوئی اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے لڑکوں کو قتل کیا جاتا رہا اور اب وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی اور ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سنائی کہ بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ فرعون بنی اسرائیل کے نرینہ اولاد کے قتل کا حکم دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روحانی غلبہ کا خیال اسے اندر ہی اندر گلائے جا رہا تھا۔ اس کے دل میں سکون نہ تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے بغیر یہ معاملہ ختم نہیں ہو سکا۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلا کر کہا اگر موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے یہی چھوڑ رکھا تو مجھے یہ خوف ہے کہ آہستہ آہستہ تمہارے دین کو بدل دے گا اور مصر میں فساد پھیلائے گا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی فرعون کی سازش علم ہوا تو آپ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہر متکبر و ظالم کے ظلم سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ جس مجلس میں فرعون اس کے درباری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اس مجلس میں فرعون کی قوم میں سے ایک ایسا مومن موجود تھا جو ابھی تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ سنا تو اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے
کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ اپنی رسالت اور دلائل بھی لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، اگر وہ سچا ہے تو پھر اسے عذاب کی وہ دھمکی دے رہا ہے، وہ تمہیں ضرور پہنچا کر رہے گا۔ لہٰذا تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ تمہاری بادشاہت رہے گی اور اس کو زوال بھی آ سکتا ہے، اور مجھے تو تمہارے بارے میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں تمہارا حال بھی تم سے پہلے کی نافرمان قوموں جیسا نہ ہو، جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ یاد رکھو قیامت کے دن تمہیں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو اور بھی کئی نصیحتیں کی۔ فرعون اس کے درباریوں نے جب اس مومن کی گفتگو سنی، ان کا رخ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہٹ کر اس مومن کی طرف ہو گیا اور انہوں نے چاہا کہ پہلے اسے قتل کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے درباریوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ جب فرعون کی قوم میں سے ایک مومن آدمی نے اعلان حق کیا اور دلائل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں گفتگو کی، تو فرعون کے پاس ان کے باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے باوجود فرعون نے اپنی قوم کو مطمئن کرتے ہوئے کہا، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق تم رائے دے رہے ہو، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے اور تم یہاں کتنے پرسکون زندگی گزار رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اپنے دل ہی دل میں یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن کفر، تکبر اور ظلم زیادتی کی بنا پر وہ اس کے برعکس گفتگو کرتا رہا، اس لیے اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ فرعون ہر وقت اس کوشش میں رہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کو نظروں سے گرا کر خود ان کی نظروں میں معزز بنے، اس لیے وہ آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں مذاق کا نشانہ بناتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے وزیر حامان سے کہا کہ میرے لیے ایک بہت اونچا محل بناؤ جس پر چڑھ کر میں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو دیکھ سکوں۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرو۔ پھر آپ اور ہارون علیہ السلام مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، آپ نے فرعون اور اس کی قوم کو اس لیے دولت، قوت اور حکومت عطا فرمائی کہ وہ آپ کے بندوں پر ظلم و زیادتی کریں، لہٰذا آپ ان کے مظالم کا انہیں مزہ چکھائیں اور ان کے مال و دولت کو تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر فرعون اور اس کی قوم پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ سکیں۔ جب فرعون اور اس کی قوم پر سرکشی میں مبتلا ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے قحط آیا، فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی، لیکن بجائے اس کے وہ نصیحت حاصل کرتی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام عائد کر دیا کہ یہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا، کئی دن تک مسلسل ان پر بارش برستی رہی، قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا مگر بنی اسرائیل کے گھر اس سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، ٹڈیوں نے قبطیوں کے باغات، کھیت اور ہر قسم کی سب چیزیں چاٹ لی مگر بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ ہوا۔ 7 دن تک مسلسل قبطی اس عذاب میں مبتلا رہے۔ پھر جوؤں کا عذاب آیا جو قبطیوں کے خون کو چوس رہی تھی، لوگوں کے لیے کھانا پینا، سونا اور آرام کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا، کھانے پینے کی چیزوں میں مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا، قبطیوں کے استعمال کا سارا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ دور ہو جائے، ہم بھی مومن بن جائیں گے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتے تو وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو کر اپنی اصلاح کر سکیں، مگر وہ پھر بھی بیدار نہ ہوئے اور اپنے ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین یا کنعان چلے جائیں۔ وہاں جانے کے صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ جو بالکل قریب ہے اور دوسرا بحر احمر کلزم کا راستہ جو کچھ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مسلط کا تقاضا یہی تھا کہ بنی اسرائیل خشکی راستہ چھوڑ کر دریائی راستہ اختیار کریں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات بحر احمر کے راستے سے اتنی جلدی روانہ ہوئے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے قبطی عورتوں سے جو زیورات عارضہ لیے تھے وہ بھی واپس نہ کر سکے۔ جیسے ہی فرعون کو بنی اسرائیل کے مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنی فوج کو ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی ان کے قریب جا پہنچا۔ بنی اسرائیل جب پیچھے مڑ کر دیکھا کہ فرعون اپنی فوجوں کو لے کر آ رہا ہے تو وہ گھبرا کر کہنے لگے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی فوج۔ فرعون اپنے لشکروں سمیت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا اور بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تم خوف نہ کھاؤ، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، وہ تمہیں ضرور نجات دے گا، اب بس اپنی لاٹھی کو پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے اور ہر 2 راستوں کے درمیان پہاڑ کی طرح
پانی کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا سے پار ہو گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ دریا راستے بنے ہوئے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میری کرشمہ سازی دیکھی کہ دریا نے بھی راستہ دے دیا، لہٰذا تم بڑھتے جاؤ، بنی اسرائیل کو جا کر پکڑ لو۔ فرعون بھی اپنی فوجوں کے ساتھ دریا کے راستوں میں داخل ہوا۔ جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، وہ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا، میں اب اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں اب فرما بردار بن کر ہوں گا۔ لیکن اللہ کی طرف سے اسے کہا گیا، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے اور تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا ہے۔ میں اسے ہلاک کرنے کے بعد اس مغرور و تکبر کی ناش کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بناؤں گا، تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر آئندہ کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات لائی، وہ یوم عاشور 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون سے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو اس دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کروا دیا، فرعون نے اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی فوج کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تعالیٰ پر وہ اعتماد اور یقین کامل نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر